السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو داؤد کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، عبدالرزاق نے کہا، جب تم نماز کی اقامت کہے تو قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو مغزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تو نے سن لیا، یعنی اذان و اقامت کو سمجھ لیا؟ صاحب نے کہا ہاں، کہ حضرت ابو مغزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماتھے کے بال کاٹتے تھے، نہ مانگ نکالا کرتے تھے، اسی سبب سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ حدیث نمبر 502۔ حضرت ابن محریز سے روایت ہے کہ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کے 19 و اقامت کے 17 کلمات سکھائے تھے۔ اذان کے کلمات یہ تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور اقامت کے کلمات یہ تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث ہے 506۔ جناب ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز 3 حالتوں سے گزری ہے۔ ہمارے اصحاب نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ مسلمانوں یا فرمایا مومنوں کی نماز ایک ہو، یعنی جماعت سے ادا کریں، حتیٰ کہ میرا دل چاہا کہ کچھ لوگوں کو محلوں میں بھیجوں جو وہاں جا کے اعلان کریں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے یہاں تک چاہا کہ وہ اونچے مکانوں یا قلعوں کے اوپر کھڑے ہو کے مسلمانوں میں اعلان کریں کہ نماز کا وقت ہو گیا، حتیٰ کہ انہوں نے ناقوس بجانے یا ناقوس بجانے کا ارادہ کیا۔ اس نے بیان کیا کہ ایک انصاری آئے، عبداللہ بن زید بن عبد الربا، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے یہاں سے واپس آیا تو مجھے آپ کی فکر مندی کا خیال تھا، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی جس پہ سبز رنگ کے 2 کپڑے ہیں، وہ مسجد کے پاس کھڑا ہوا اور اذان کہی، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہوا اور اسی طرح کہا اور قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا۔ اگر مجھے لوگوں کی 6 انگلیوں کا خیال نہ ہوتا، ابن مسنہ نے کہا، اگر مجھے تم لوگوں کی 6 انگلیوں کا خیال نہ ہوتا تو میں کہتا کہ میں جاگ رہا ہوں، سویا ہوا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن منسا کے الفاظ ہیں، تحقیق اللہ نے تمہیں خیر دکھلائی۔ ایک اور حدیث ہے، امام ابو داد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے عمر بن مرزوق کی حدیث کی طرف مرجعت کی، اس میں کہا ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو لوگوں نے ان کی طرف پڑھی گئی نماز کے متعلق اشارہ کیا۔ شعبہ نے کہا، یہ جملہ میں نے حسین سے سنا ہے کہ اس ابی ابن لیلہ نے کہا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں تو آپ علیہ السلام کو نماز کی اس حالت میں پاؤں گا وہی کروں گا، یعنی صف میں مل کے پہلے فوت شدہ رکعتیں ادا نہیں کروں گا بلکہ ان کو سلام پھیرنے کے بعد ادا کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ نے تمہارے لیے ایک عمدہ طریقہ اختیار کیا ہے تو تم بھی ایسے ہی اختیار کرو، یعنی امام کے ساتھ اس کی حال میں مل جایا کرو،
جس میں اس کو پاؤ تیسری حالت میں تحویل قبلے کا ہے، جس کا ذکر اس روایت کے بجائے اگلی روایت میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ابن ابی لیلہ نے کہا ہمارے اصحاب نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو اہل مدینہ کو ہر ماہ 3 روزے رکھنے کا حکم دیا، پھر رمضان کا حکم نازل ہوا، لوگ روزوں کی عادی نہ تھے اور یہ عمل ان کے لیے از حد مشکل تھا، تو جو روزہ نہ رکھتا ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ یہ پہلی حالت تھی حتیٰ کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ اس طرح رخصت صرف مریض و مسافر کے لیے رہ گئی اور دوسروں کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ روزے کی دوسری حالت بیان ہوئی۔ تیسری حالت کا بیان ہے، ابن ابی لیلہ نے کہا ہمارے اصحاب نے ہم سے بیان کیا کہ ابتدا میں جب آدمی افطار کر لیتا تھا اور کھانے سے پہلے سو جاتا تو پھر صبح تک کچھ نہ کھا پا سکتا تھا۔ بیان کیا پھر ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے صحبت کا مقصد کیا۔ اس نے جواب دیا میں 1 مرتبہ سو چکی ہوں، مگر انہوں نے سمجھا کہ شاید بہانہ کر رہی ہے، لہٰذا وہ اس کے پاس آئے، یعنی ان سے ہم بستری کی۔ اسی طرح ایک دوسرا انصاری گھر آیا اور کھانا طلب کیا۔ انہوں نے کہا ذرا انتظار کریں، ہم آپ کو کے لیے کچھ گرم کر دیتے ہیں، مگر اس اثنا میں وہ خود سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ آیت اتری، احل لکم لیلۃ الصیام ورفث الی نسائکم، تمہارے لیے رمضان مبارک میں روزوں کی رات میں اپنی عورتیں بیویوں کے ساتھ ہم بستری اور صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ اور آگے چل کے اسی آیت میں ساری رات طلوع فجر تک کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی۔ ایک اور حدیث ہے 507، ابن ابی لیلہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نماز اور روزے کے احوال میں 3 تبدیلیاں آئی ہیں۔ نصر نے تفصیل سے حدیث بیان کی اور ابن مسنا نے اس میں صرف نماز کے متعلق بیان کیا کہ لوگ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس تیسرے حال کی تفصیل اس طرح بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور 13 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ قد نرا تقلب وجہک، بے شک ہم نے آپ کو آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں، تو ہم بالضرور آپ کا رخ آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف کر دیں گے، تو آپ اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی طرف کرو۔ نازل فرمائی الغرض اللہ تعالیٰ نے آپ کا رخ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ ابن مسنا کی احادیث یہاں مکمل ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے 512، جناب محمد بن عبداللہ اپنے چچا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اذان کے متعلق کچھ چیزوں کا ارادہ فرمایا مگر ان پہ عمل نہیں کیا۔ چنانچہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان دکھلائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا یہ کلمات بلال کو بتاؤ، چنانچہ انہوں نے بتایا، بلال نے اذان کہی۔ عبداللہ نے کہا میں نے خواب دیکھا اور میں اس کا خواہش مند تھا، فرمایا تم آقامت کہہ لو۔ ایک اور حدیث ہے 514، حضرت زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب صبح کی پہلی اذان کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے اذان کہی، پھر میں کہنے لگا اے اللہ کے رسول اقامت کہوں، مگر آپ مشرق کی جانب فجر کو دیکھتے اور فرماتے نہیں، حتیٰ کہ جب سورج اچھی طرح طلوع ہو گیا تو آپ اپنی سواری سے اترے اور وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئے اور اس اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ کو آ ملے۔ آپ نے وضو کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا اس صدائی نے اذان کہی ہے، جو اذان کہے وہی اقامت کہے، چنانچہ میں نے اقامت کہی۔
ایک اور حدیث ہے 515 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے بخش دیا جاتا ہے، ہر خوش و تر چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے، جو جماعت میں حاضر ہوتا ہے اس کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، دوسری نماز تک کے مابین کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 516 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کے پاد مارتا ہوا پلٹ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اذان نہیں سنتا، جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے، اور جب اقامت ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے، نمازی کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ یاد کریں، یہ یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو اسے یاد نہ آتی ہوں، حتیٰ کہ آدمی کو خیال ہی نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔